25واں پارہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ویوم ینادیہم این شرکائی قالوا آذناک ما منا من شہید وضل عنہم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محیص۔ صدق اللہ العظیم۔ اس پارے کے آغاز میں قیامت کے وقوع کا بیان ہے کہ قیامت کے وقوع کی تاریخ کا کسی کو نہیں علم، کسی شخص کو، کسی نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ایک سورت کے آخر میں آیا تھا کہ 5 چیزیں جس کا علم کسی کو نہیں دیا گیا، تو اس میں قیامت کا بھی علم ہے۔ تو قیامت کی تاریخ یعنی قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ لوگ خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، اپنی ذاتی دلچسپیوں میں مصروف ہوں گے، تو اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی۔ بعض روایات میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا اپنے حوض کو لیپ رہا ہوگا، کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہوگا، تو اسی وقت جو ہے نا قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو لیکن اس دن مشرکوں سے سوال کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ وہ میرے شریک کدھر ہیں قیامت کے روز؟ تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ تو کوئی تمہارا شریک نہیں ٹھہرا رہا یہاں پہ، یعنی کہ وہ مکر جائیں گے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک ہے، اور انتہائی ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے، اور ان کو اس وقت بہت شرمندگی ہو رہی ہوگی۔ تو یہ سورت جو ہے ہماری جو چل رہی تھی سورت حامیم سجدہ، یہ مکمل ہو گئی ہے۔ سورت الشورى یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سورت الشورى اللہ تعالیٰ نے اس کی آیت نمبر 38 میں فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، وہ اپنے فیصلے جو ہے اپنے کاموں کا مشورہ کرتے ہیں آپس میں۔ اس کے بعد جو اہم مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے، یعنی دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی رہا ہے، اور شریعتیں مختلف آتی رہی ہیں۔ تو دین ایک کا مطلب یہی ہے کہ توحید، رسالت، آخرت، یہ دین ہے، اور یہی اسی دین کی تعلیم اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے آ کے دی ہے کہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، یعنی توحید یعنی رد شرک۔ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، یعنی ساتھ ساتھ شرک کا رد ہر نبی نے کیا ہے آگے۔ حضرت آدم کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، اور پھر اکثر انبیاء اور رسولوں نے آ کے جو ہے نا اس کی تعلیم دی ہے، کیونکہ شرک حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کے دور میں شروع ہو گیا تھا، اور پھر کسی نہ کسی شکل میں شرک موجود رہا ہے۔ تو دین جو ہے وہ ایک ہی رہا ہے، حضرت نوح ہوں، حضرت ابراہیم ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، دین ایک ہی رہا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اختلافات جو ہے نا وہ ختم کر دے، یعنی جس طریقے سے اختلافات یعنی بنی اسرائیل میں جو اختلافات تھے، یا جو عیسائیوں میں اختلاف، یا انہوں نے اسلام سے جو ہٹ کے چیزیں بنا لی تھیں، تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا یا اللہ ہی بنا لیا تھا، تو اس طریقے کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بالکل ایک دین پر دوبارہ سے لے آئے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ اسی دین کی طرف دعوت دیں اور اس پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ اس کے بعد ایمان والوں کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ ہم نے پہلے بھی ایمان والوں کی خصوصیات پڑھی ہیں، تو ایمان والوں کی خصوصیات قرآن مجید میں بار بار آ رہی ہیں۔ اب مقصد کیا ہے؟ یعنی ہم بس سن کے اٹھ کے چلے جائیں تو یہ تو ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم جو ہے ایمان والوں کی خصوصیات پڑھیں، سنیں، تو اس پر ہمیں سب سے پہلے ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایمان والوں کی نمایاں خصوصیات میں سب سے پہلے یہی ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ پھر اس کے بعد بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اگر غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں،
رب کی فرما برداری کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اگر ان پر کوئی ظلم اور زیادتی کرے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، لیکن اتنا ہی بدلہ لیتے ہیں جتنا ان کے اوپر ظلم ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم بھی یہ اپنے اندر صفات پیدا کر لیں انفرادی طور پہ اور پھر اس کے بعد اجتماعی طور پہ، تو یہ کہ اسلامی انقلاب برپا ہو سکتا ہے اور ہم امت مسلمہ جو ہے نا بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف آتی ہے۔ سورہ زخرف کا نام جو ہے اس لیے رکھا گیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، اگر یہ نہ ڈر ہو کہ سارے لوگ ایک ہی امت بن جائیں تو ہم تو ان کے گھروں کے دروازے اور ان کی چھتوں کو سونے کا بنا دیں۔ یعنی اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہ ہو تو ہم تو ان کے گھروں کی چھتیں اور ان کے دروازے سارے سونے چاندی کے بنا دیں۔ تو اس وجہ سے اس سورہ کا نام زخرف ہے۔ تو یہاں پہ ایک جو اہم مضمون اس سورت میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ایک سوچ بتائی گئی ہے، بڑی جو ہے نا قابل نفرت سوچ ہے۔ وہ یہ ہے کہ خود تو یہ کہتے تھے کہ اللہ کے خود جب ان کی بیٹی ہوتی تھی تو اس پہ ان کو بڑا یعنی کہ ناراضگی ہوتی تھی اور بڑا چھپ رہے ہوتے تھے اور بڑا اپنے آپ کو فیل کرتے تھے، لیکن اللہ کے لیے جو ہے نا وہ بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تو ان کو یہ کہا گیا کہ یہ تو پھر بڑی بھونڈی تقسیم ہے، یعنی تم کیسے کر رہے ہو کہ اپنے لیے تو تم بیٹیاں پسند نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تم نے فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیا ہوا ہے اور تم اس طریقے سے ان کے نام رکھے ہوئے ہیں جیسے خواتین کے نام ہوتے ہیں، تو یہ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہو۔ اس کے بعد ان کی دوسری حماقت کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جی اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل ہی کرنا تھا، کوئی کتاب نازل ہی کرنی تھی، تو یہ دو بڑے جو شہر ہیں طائف اور مکہ، اس کے کسی بڑے سردار کے اوپر کوئی بڑا رئیس ہوتا، اس کے اوپر قرآن مجید نازل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کو یتیم اور ایک غریب آدمی ہی ملا ہے، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ کیا تم اپنے رزق کے مالک ہو؟ تمہیں تو رزق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تم تو اس چیز کا بھی اختیار نہیں رکھتے، تو کیا پھر نبوت پہ ہی تم جو ہے نا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اختیار دے دے اور تم جس کو چاہو وہ بانٹتے پھرو؟ تو ایسی بات تو نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے بعد یہ سورت مکمل ہوگی۔ اس کے بعد سورت دخان ہے۔ سورت دخان کا جو وجہ تسمیہ ہے آیت نمبر 10 میں آتا ہے کہ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صریح دھواں نکلے گا۔ تو یہ سورت جو ہے یہ بتاتی ہے یہ قرآن مجید جو ہے کب نازل ہوا، تو یہ بھی یعنی لیلۃ القدر کا بیان اس میں بھی آتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا لیلۃ القدر کو ہی نازل ہوا، اس میں بھی جو ہے نا اس سورت میں بھی یہ بیان ہے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فرعونوں کو حضرت موسیٰ کے فرعون کی جو ہے نا مثال سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو دیکھو حضرت موسیٰ کا فرعون جو اتنا طاقتور تھا اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا، تو پھر تمہارے ساتھ بھی ایسا کریں گے۔ تو اس کی مثال دی گئی ہے کہ وہ اتنا بڑا طاقتور تھا، اس کے پاس کیا تھا، اس کی ملکیت میں سونے کے انبار تھے، باغات کی بہتات تھی، بیسیوں اس کے محلات تھے، سونا اگلتی زمینیں تھیں، نہریں تھیں، دریا تھے، لاکھوں اس کے جو ہے نا ملازمین تھے، لیکن کیا ہوا، اتنی لاکھوں کی فوج تھی تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرعون تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کا جو فرعون ہے وہ ابو جہل ہے، اور ابو جہل کے جو باقی حواری تھے ان سب کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تم باز نہ آئے تو پھر تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ کیسا ہوگا کہ فرعون پھر جب اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تو جب اس نے دیکھا کہ اب تو میں مرنے لگا ہوں، تو پھر اس نے کہا کہ آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، کہ اللہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اس کو کہا گیا کہ الان اب ایمان لاتے ہو جب سارا کچھ دیکھ لیا، تو اب تو ایمان کسی چیز کا، اب تو وہ تمہارا جو ہے نا ایمان کام کا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کو جس کو محکوم بنا لیا گیا تھا، غلام بنا لیا گیا، تو ان کو ہی ان کا وارث بنا دیا اور مصر کے وہ وارث بن گئے۔ تو یہ صورت مکمل ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ الجاثیہ ہے۔ سورۃ جاثیہ جو ہے اس میں جو ہے نا بڑی قیامت کی صورتحال پیش کی گئی ہے۔
اور بڑی دل دہلا دینے والی صورت ہے۔ آیت نمبر 28 میں آتا ہے وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا، یعنی قیامت میں یہ صورتحال ہوگی کہ مجرم جو ہیں ان کے چہرے بگڑے ہوں گے، سیاہ ہو رہے ہوں گے، اور ہر گروہ ہر جماعت جو ہے نا وہ گھٹنوں کے بل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بیٹھی ہوگی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی سرکشی کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتیں دیں پھر بھی انہوں نے سرکشی اختیار کی۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ان کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی، تورات دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دی، نبوت ان کے اندر رکھی، ان کے اندر اتنے زیادہ انبیاء ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں 5000 بلکہ اس سے بھی زیادہ انبیاء جو ہے نا بنی اسرائیل میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ روزی دی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جہان پر ان کو فضیلت دی، ان کے علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود انہوں نے عاجزی اور اطاعت کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے سرکشی کی۔ تو اس ساری بات کرنے سے مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ امت مسلمہ جو ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں دے رہا ہے، تو وہ کہیں ان کی طرح نہ اپنی حرکتیں کرے اور ان کی طرح جو ہے نا وہ معاملات نہ کرے جو انہوں نے کیے ہیں۔ اس کے بعد دنیا کی زندگی کی مثال دی گئی ہے کہ کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہوں یا موجودہ زمانے کے، ان کے کفر اور انکار کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن بار بار اس دن پر ایمان لانے کی تاکید کرتا ہے جس دن نیک اور بد ہر کسی کو اس کے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ وہاں پہ کوئی اپنی جو ہے یعنی دنیا میں جو بڑا امیر کبیر تھا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بعض آیات میں آتا ہے کہ اس دن اگر کوئی بندہ دنیا بھر سونا بھی دینا چاہے گا تو وہ اس سے نہیں لیا جائے گا، یعنی وہ یہ کہے کہ میں دنیا بھر کا سونا دے کے بخشوا لی ہوں اپنے آپ کو، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں واپس جانے دے، ہم دنیا میں جا کے اچھے کام کریں، تو ان سے بھی کہا جائے گا کہ نہیں، اب ایسا نہیں ہو سکتا، اب دنیا کی زندگی میں تم واپس نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد قرآن مجید کے مختلف انداز کا بیان ہے کہ قرآن مجید کیوں اتنی پر حکمت اور زبردست کتاب ہے، کیونکہ اس کا انداز مختلف انداز سے بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مختلف انداز میں بات کی ہے، کہیں حاکمانہ انداز سے، کبھی ناصحانہ، کبھی جو ہے نا تنبیہ کے انداز میں بات کی ہے، اور کبھی خبر کے اسلوب میں بات کی ہے جیسے کوئی خبر دی جاتی ہے، کبھی انشاء کے طرز میں، اور کبھی سوال و جواب کے انداز میں۔ جیسے بعض صورتیں ہیں جو وہ پوری صورت ہی سوال کی ہے کہ یہ کہ تم نے کیا، سے شروع ہوتی ہے کہ اس طریقے سے وہ پوری صورت سوال کے جواب میں، اور کہیں جو ہے نا منظر کشی کی گئی ہے، کسی خاص منظر کو جو ہے نا خاص طور پہ قیامت کے منظر کو پیش کیا گیا ہے۔ تو اس صورت کے آخر میں بھی قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، حشر کا میدان لگا ہوا ہے، اور لوگ جو ہے نا اللہ کے حضور بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر وہی بات جو ہے کہ ہر قوم جو ہے، ہر قبیلہ اور جو بھی جماعت ہے وہ گھٹنوں کے بل جو ہے نا وہ گرے ہوئے ہیں اللہ کے خوف سے، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آج جس نے دنیا میں آج کے دن کو بلا دیا تھا ہم اس کو بلا دیں گے، یعنی اس کو پھر جہنم میں ڈال دیں گے، اس کی کوئی فریاد نہیں سنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے، اور قیامت کی ہولناکیوں کو سامنے رکھ کے اپنے اعمال ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ پارہ ہمارا مکمل ہو گیا۔